ناظر محترم، رحمت خداوندی کا عنوان جاری ہے، اور جب عنوان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیوں کر نہ کیا جائے۔ تو حضرت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کتنے مہربان ہیں، اور کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی جتنے بھی اوصاف ہیں ان کا مظہر ہے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو مظہر ہے اسے ظاہر کرنے والے وہ حضور کی ذات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان الرحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف ایک جہاں کے لیے نہیں بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اعتبار سے جو اصول یہاں پر استعمال فرمایا، وہ پہلے نفی کی گئی اور پھر بعد میں اس کا اقرار کیا گیا۔ یہ ایک اصول ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، پھر بعد میں اسے استثنائی صورت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یہاں پر پہلے نفی کی گئی، بعد میں اقرار کیا گیا۔ مولا علی کے بارے میں لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی جوان مگر علی جیسا، لا سیفہ، نہیں ہے کوئی تلوار الا ذوالفقار، مگر کہ ذوالفقار جیسی۔ تو حضور کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر تمام عالمین کی رحمت بنا کے۔ اس کا اگر دوسرے انداز میں ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں بنتا ہے کہ اس میں حصر شامل ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، تو حضور سراپا ہمارے لیے رحمت ہیں۔ آپ اس کے دیکھیے کہ سب سے بڑی بات کہ مخلوق میں حضور سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تمام کفار کو، کہ جن کو لگا تھا کہ آج تو ہم مارے گئے، ہم نے جتنا محبوب کو تکلیفیں دی، ہم تو آج اللہ کے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہیں، جتنی ہم نے دی اس کے سبب ہمیں بالکل قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضور نے سب کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے اور جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرمائیں، آپ حکم کریں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی امید ہے۔ تو دیکھیے کہ حضور نے وہاں پہ ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ یتیم بچے کو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے ساتھ جا کر انہی کے لباس کے اندر لے آ کر عیدگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت ساری روایت موجود ہیں کہ جس کو اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو حضور کی رحمت سے بڑھ کر ہمیں نہیں ملتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رحم کا جو صفت ہے اس کا مظہر حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔